بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویس ستی اور بات کریں گے اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ ہم 24 نومبر کو جو ہے وہ آر یا پار کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ بھی سخت پریشان ہے اور ابھی تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کافی وقت ہو گیا اب، لیکن تقریباً 1.5 گھنٹہ تک علی من گنڈا پور کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات رہی۔ اب اس میں دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے، ایک طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ علی من گنڈا پور جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر ملاقات کی اجازت دی گئی، منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں کہ علی من گنڈا پور جائے گا اور عمران خان سے جو ہے نا وہ کچھ بات ہوگی۔ لیکن دوسری طرف سے بات یہ ہو رہی ہے کہ علی من گنڈا پور یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہیں سے کچھ معاملات ہوتے ہیں، یعنی کوئی مذاکرات کی بات آتی ہے، تو مذاکرات کون کرے گا، کمیٹی کون بنائے گا، کیا پوزیشن ہے، اور عمران خان کی کیا یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اب وقت جو قریب آتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19 ہو گئی ہے، آج کا دن بھی گیا، تو پچھلے 3 دن صرف کہا جا رہا ہے کہ باقی ہیں، تو کیا پوزیشن ہوگی۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو نمٹنے کے لیے اسلام آباد سمیت باقی صوبوں میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ رینجر اور ایف سی کے 9,000 اہلکار جو ہے وہ اسلام آباد طلب کیے گئے ہیں، اور 11,000 جو اسلام آباد پولیس الگ موجود ہے، تو یعنی آپ سمجھیں 20,000 جو اہلکار ہیں، یعنی چلو 9,000 یا 10,000 صرف اس لیے بلائے گئے ہیں کہ جن کا مقصد ہوگا کہ تحریک انصاف کی جو لانگ مارچ ہے اس کو جو ہے وہ نمٹنا ان کا کام ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ممکنہ طور پر جتنے بھی راستے ہیں، اب یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تقریباً جو ہے وہ 20 سے لے کے 30 تک مختلف جو چھوٹے بڑے راستے ہیں اسلام آباد کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے، یعنی اسلام آباد میں انٹری کے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت سیکیورٹی کے انضامات سخت کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، ایک تو آپ نے دیکھا کہ 2 ماہ کے لیے جو سیکشن 144 لگا دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 9,000 جو رینجر اور ایف سی کے اہلکار بلا لیے گئے، اور پھر اس کے بعد اینٹی رائٹس یعنی وہ حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جبکہ پولیس حکام کی جانب سے اینٹی رائٹس کٹس بھی جو ہے وہ طلب کی گئی ہیں کہ جناب ہم مقابلہ کریں گے۔ اینی ہو، کیونکہ دفعہ 144 کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جلسے، ریلیوں اور مظاہروں پہ ہر طرح کی پابندی لگائی ہوئی ہے، اس لیے اسلام آباد میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ اور تحریک انصاف کا ڈیمانڈ ہے کہ آر یا پار، ہم 24 نومبر کو عمران خان کی کال ہے اور اس نے پورے پاکستان کو بلایا ہے، اس نے اوورسیز پاکستانیز کو بھی کال دی ہے، اور اس میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے نوجوانوں کی بات کی، انہوں نے وکلاء کی بات کی، سول سوسائٹی کی بات کی، اور پھر حکومت کی طرف سے اب جو کچھ کیا گیا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کی بندش کے ساتھ ساتھ بہت سی ایشوز ہیں جس میں نوجوانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یعنی ہو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو پارٹیز رائے بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 20 سے 30 ہزار جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں یا کارکن ہیں وہ اسلام آباد، راولپنڈی اور قریبی علاقوں میں پہنچ چکے ہیں، یعنی یہ ان کو کلیم کر رہے ہیں، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یعنی جمعے کے تک یہ تقریباً تعداد جو ہے 50,000 سے 1 لاکھ تک ہو جائے گی، یعنی جو صرف راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ اچھا، راولپنڈی اسلام آباد کے خود بھی بہت زیادہ ووٹر ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو لاسٹ کال کی دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ عمران خان کی کال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا علی من گنڈا پور بھی یہی بات کر رہے ہیں، شیخ وقاص بھی یہی بات کر رہے ہیں، جو ہے برسٹر جو ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں، تو مطلب یہ عمران خان کی کال کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی کال ہے، یہ کوئی اس کو اب مذاکرات جب تک نہیں ہوں گے جب تک ہمارا مطالبات ہمارے کم مانے نہیں جائیں گے۔ اینی ہو، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کی جو میں بتایا کہ معاملات یہ ہیں، پھر علی من گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے علی من گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن مذاکرات کس کے ساتھ ہوں گے؟ مذاکرات ہوں گے وہ پاورفل لوگوں کے ساتھ جن کے ہاتھ میں پاور ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ان کی ملاقات کے بعد یہ کہا ہے کہ یعنی پاور جو ہے وہ عمران خان کے مطابق پاور جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، حکومتی کسی کے شخص کے پاس نہیں ہے، پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کو ان دو بندوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو عمران خان نے کال دی ہے اس میں پورے پاکستان یعنی اوورسیز پاکستان الگ اپنے اپنے ملک میں جو ہے رہ کر کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیک لسٹ بنائی گئی ہے جو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ لانگ مارچ میں آئیں گے وہ ساتھ کیا کچھ لے کے آئیں گے، وہ یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کمبل بھی ساتھ لے کے آئیں، آپ نے سردی کا بندوبست بھی کرنا ہے، پانی کا بندوبست بھی کرنا ہے، اور اگر آنسو گیس ہوتی ہے تو اس کو شیلنگ کو بھی آپ نے کیسے برداشت کرنا ہے، اور نزدیک ترین جو لوگ ہیں یعنی جو آپ کو ایک طرف سے کے پی کے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ لگتا ہے، مانسیرا لگتا ہے،
آپ یہ دیکھیں اس طرف سے جو ہے وہ کے پی کے کچھ ڈسٹرکٹ لگتے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد، راولپنڈی کی جو سائڈ ایریا لگتے ہیں، ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کے لیے جو ہے وہ ہیلپ ان کو ضرور کی جائے، ان کو رہائش کے حوالے سے، ان کو باقی جو معاملات ہوں گے وہ ان کے لیے جو ہے بندوبست کی جائے گی۔ حکومت اچانک جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کر سکتی ہے، انہوں نے کہا جی انٹرنیٹ کے علاوہ بھی آپ نے بندوبست کرنا ہے، موبائل کی بیٹری چارج کرنے کے لیے پاور بینک بھی ساتھ رکھنا ہے۔ تو ایک اور سخت کال جو عمران خان کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے دی گئی ہے کہ جو شخص بھی تحریک انصاف کا کارکن ہے وہ اگر باہر خود نہیں نکلے گا، وہ اگر ویڈیو نہیں بنائے گا تو وہ پارٹی سے خارج سمجھا جائے، اور اسی طریقے سے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کے لیے بھی بڑا سخت کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا کہ جو لوگ بھی اس لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے، سامنے نہیں آئیں گے، چھپے رہیں گے، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف بڑی سخت حکمت عملی جو ہے وہ جاری ہے، دوسری طرف حکومت بھی تھوڑا سا یہ سمجھتی ہے، ایک طرف سے دھمکی تو موجود ہے لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک جو تھا وہ اب تک رکھا، ابھی تک اتنا ہی۔